موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی دیدار کی خواہش ظاہر کی، فرعون کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح بنی اسرائیل کو نکالا، ظلم کی چکیز میں پسے ہوئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی، جب آزادی ملی ہے تو اب بھائی آپ تورات لے کر آئیں، اللہ کی کتاب لے کر آئیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور ہم اس کو نافذ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہم جب تک آپ کے ساتھ گواہ بن کے نہیں جائیں گے ہمیں یقین نہیں آئے۔ کیسے نالائق لوگ نا، سارے معجزے دیکھ چکے تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندے ہماری طرف سے سلیکٹڈ جائیں گے، پتہ چلے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہاں سے تورات لے بھی رہے ہیں، اپنی اخپل طریقے سے تو نہیں کہیں لے کر آ رہے آپ۔ کیسے نالائق، جو نالائق ہوتے ہیں نا وہ سیدھے نہیں ہوتے، یاد رکھو، یہ کچھ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ غلامی میں ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا نا، تو ہر چیز میں عیب، ہر چیز میں عیب۔ تو اسی طرح بعض آدمیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، بعض عورتوں کی، بعض آدمیوں کی، کہ ہر چیز میں کس پہلو کو لے کے جانا ہے، نیگیٹو پہلو کو، ہر عالم کی تقریر سے منفی چیز نکالنا ہے، ہر آدمی کی بات اس کو الٹی نظر آتی ہے، تو وہ بدگمان جلدی ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 آدمی لے گئے اپنے ساتھ، قوم کے بڑے بڑے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی تورات وہاں سے لے کر آ رہے ہیں، تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین نہیں کریں گے۔ اللہ کا جلوہ تو موسیٰ نہیں کر سکے، تم کرو گے؟ ٹھیک ہے، تم کرو گے؟ تو اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے ان پہ وہ بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ سارے مر گئے۔ جب مرے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جاؤں گا، جو گواہ تھے وہ تو چھاٹ، تو قوم تو میری ایسی نالائق ہے، بولے گی کچھ تھا ہی نہیں بھائی، گواہوں کو کیا کر دیا، مار دیا۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان 70 کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تورات لینے کے لیے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے، اللہ نے جو ٹائم دیا تھا نا کہ اس وقت آنا، تو اس سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ اتنی جلدی کیوں آئے؟ فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولہا اس لیے شادی میں ٹائم سے پہلے نہیں پہنچتا، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ورنہ وہ 6 دن پہلے جا کے بیٹھ جائے تمبو میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ آپ اشکال کریں گے نا بھائی اس کو بھی تو محبت، لیکن وہ تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ وہ شو مارنے کے لیے لیٹ آتا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، اور اس کو پتہ ہے دلہن مجھ سے بھی لیٹ ہے۔ تو جس سے انسان کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ کو اللہ سے عشق جیسی محبت، تو وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو یہاں آ گیا، تیری قوم نے پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، واپس گئے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس آئے تو کیونکہ اللہ کا بار بار کلام سنتے تھے، اللہ کے کلام کی لذت محسوس کی تھی، تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جس کا کلام اتنا لذیذ ہے اس کا جلوہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ سے کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ تھے اور اللہ جانتے تھے کہ ان کی اندر کی کیفیت ایسی ہے کہ محض سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسی کیفیت ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے کہا چل کر کے دکھاتا ہوں میں تجھے، انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ، اس پر ذرا سی تجلی ڈالوں گا، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فسوف ترانی، تو بھی دیکھ سکتا ہے مجھے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر ذرا سی تجلی پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اتنا بڑا پہاڑ جو ہے نا وہ دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال، تو کیا کہا، سبحانک، اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے تجھے کوئی دیکھ سکے، اور میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلط مطالبہ کیا تجھ سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ
اب دیدار کی خواہش چھوڑ دے, اب جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں وہ غور سے سن. میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں پر, برسالاتی, اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ. میرا پیغام, جب میں انسانوں سے کوئی پیغام بات کروں گا تو میسنجر کون ہوگا؟ تو ہوگا. کیسا, کتنا بڑا مقام ہے کسی انسان کو جو دیا جا رہا ہے. جب میں اپنی بات عوام تک پہنچاؤں گا تو واسطہ کس کو بناؤں گا؟ تجھے. لہذا تو یہ سمجھ رہا ہے نا میں نے تجھے دیدار نہیں کرایا, تو یہ تیری توہین کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اتنا اس دن عزت میں تجھے دے رہا ہوں. بات یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت میں نے رکھی ہے ہی نہیں, یہ تو مادی آنکھیں ہیں, یہ برداشت نہیں کر پائیں گی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اب تو کام کو فوکس کر جو تجھے دیا جا رہا ہے, یہ چھوڑ دے کہ دیدار اور اللہ ملا اور باتیں کروں گا تجھ سے, دیدار کروں گا, ملاقات, یہ ہو جائے گا آخرت میں. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ کام کو فوکس کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ میرا پیغام لوگوں, دعوت اور تبلیغ, لوگوں کو میرے سے جوڑنا ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے. کس طرح؟ یہ تورات ہے, خود اس کو تھام لے بقوہ, مضبوطی سے. وَأَمُرْ قَوْمَكَ, اور اپنی قوم کو جا کے کہہ دے, یا خذوا بِأَحْسَنِهَا, اس کو مضبوطی سے تھام لیں.